ٹرمپ کا کردار جو ہے وہ کبھی پل میں تولا پل میں ماشا والا دکھائی دیتا ہے، کبھی جنگ کو بڑھانے کا، کبھی اپنے ہی اتحادی کو دھمکانے کا. تو یہ کیا بہترین اسٹریٹجی ہے جس کا دنیا کو پہلے نہیں معلوم؟ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ آئے گا نا تو اس کی سوچ کا معلوم ہے، یا یہ پارٹی آئے گی تو اس کی پالیسی کا معلوم ہے. ٹرمپ کی پالیسی ماضی میں کیا رہی، اب کیا رہی، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ اگلے ہی لمحے وہ کون سا قدم اٹھائے گا. نہیں، میں ایسی بات نہیں، نہیں. میں ایسے اختلاف کرتا ہوں. میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بڑا سپورٹر ہوں. اچھا. سوائے فلسطین میں باقی اس کی پالیسی ٹھیک جا رہی ہے. آپ دیکھیں ویئر از ٹرمپ کمنگ فرام، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ انپریڈکٹیبل ہے. ٹرمپ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جان ایف کینیڈی کے بعد 60 سالوں میں جو امریکہ کی روایتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں. نمبر 1 کیا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے روایتی؟ پینٹاگون، سی آئی اے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اور جو لابیز واشنگٹن میں کام کرتی ہیں، لابیز ڈیپ اسٹیٹ، آپ جسے پورا بالکل ایک وہ. سو وہ ہی از ناٹ، سو اس کی اپنی سوچ ہے اور وہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 وہ ہے بیسکلی ٹرانزیکشنل کاروباری آدمی، کچھ لو کچھ دو، ایز سمپل ایز دیٹ. اور اس میں وہ ٹرانزیکشن کرتا ہے. میں نے مذاق سے کہا پچھلے دنوں کسی بات ہو رہی تھی ایرانین ایمبیسڈر سے کہ میں کہا آپ کا ڈیل کیا امکانات، کہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہم. میں کہ نہیں، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو تہران میں ہم کہتے ہیں نا بیزاری، بازار والے لوگ جو ہیگل کرتے ہیں کارپیٹس پر، قالینوں کے، وہ اس ٹائپ کا بندہ ہے، اسے ڈیل ہو سکتی ہے آپ کی. اس کی کتاب بھی ہے دا آرٹ آف دا ڈیل. اور تیسرا ہے کہ ہی از ناٹ اے کولڈ وارئر. وہ جنگیں شروع نہیں کرنا چاہتا، جنگیں ختم کرنا چاہتا ہے. پہلی بات اس نے کیا کی کہ جی سیز فائر کرے غزہ میں 20 جون کو، سیز فائر کرے یوکرین میں، ایران سے مذاکرات کریں، شمالی کوریا سے مذاکرات کریں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا، اور بھی میرا ویو ہے کہ چائنا سے ان کی ڈیل ہو جائے گی ٹریڈ کے. لیکن سر یہ سیز فائر کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی وہ دھمکی والی جو ڈھولکی بجاتا ہے اس کا کیا کریں؟ اس کا طریقہ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں دفعہ یرکانوے، ڈرانے دھمکانے کو کرتا ہے. اگر آپ ڈر جائیں تو اور کرے گا، ورنہ آپ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اچھا. آپ دیکھیں نا اس کی اسٹریٹجی. اس میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، آپ نے بڑا اچھی اگزامپل دیا. ٹریڈ وار، ٹیرفس ایک دم اناؤنس کر دیے، برما ساری جگہ. چائنا نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ بچو، ہم تیار ہیں، ہم بھی ٹیرف لگاتے ہیں. ان کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ اسٹریٹجک منرلز جو ہیں 64 اسٹریٹجک منرلز میں سے 55 چائنا سے آتے ہیں، بند ہو جائیں گے. سولر پینلز بند ہو جائیں گے، ساری چیزیں بند، سوائے ایگریکلچر کا سارا کچھ. سر وہ جو چپ ٹیکنالوجی ہے وہی صرف مان نہیں ہے. تو وہ تو انہوں نے، اب ان کہا کہ ہم تیار ہیں. اب ان کے مذاکرات ہوئے جنیوا میں، اور اب تو میں نے سنا ہے کہ بات ہو رہی ہے کیونکہ ٹرمپ کے بڑا پرسنلائزڈ اپروچ ہے، اپنی اس کی ذات کے ارد گرد سارا کچھ چلتا ہے. 15 جون کو سالگرہ ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی. صحیح. 14 جون کو سالگرہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. بائی دا وے، اچھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ برتھ ڈے، یہ کہ اسی رات کو برتھ ڈے سمٹ ہو ٹرمپ کی سالگرہ. یہ مذاق نہیں، یہ اس کا اسٹائل ہے. یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ کی سالگرہ 14 کو ہے اور شی جن پنگ کی سالگرہ 15 کو، کہ برتھ ڈے سمٹ ہو جس میں دونوں کا. اب یہ کتنا، اب پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن یہ لیٹس سی، لیکن یہ پلاننگ ہو رہی ہے، مجھے اپنے سورسز سے پتہ چلا ہے. تو اس کی سوچ جو ہے، اور اب پیچھے ہٹ گیا ہے وہ چائنا کے بارے میں. اس نے کیا اناؤنس کیا کہ وی ہیو ہیڈ اے ویری گڈ ڈیل ود چائنا. یہ ریاض میں اناؤنس کیا نا اس نے کہ ہمارے جو مذاکرات ان کے ہوئے تھے ٹیکنیکل چائنیز کے ساتھ اس جنیوا میں پچھلے ہفتے، وہ کتنے کامیاب ہوئے ہیں بقول ان کے. اور چائنیز نے بھی کہا کہ اچھے مذاکرات ہوئے ہیں. چلے میں سر کنٹری ٹو کنٹری آتا ہوں کہ ٹرمپ کا اس میں کردار کیا ہوگا. پاکستان اور انڈیا، کشمیر کے مسئلے کے اوپر کہنا کہ 1000 سال پرانا، 1500 سال پرانا مسئلہ، کیا 1000 سال سے اس کی مراد ہے ہندو مسلم. ہاں. اچھا. ہاں، میرے خیال میں یہ میری انٹرپریٹیشن ہے. میں ذاتی طور پہ مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید ازرہ تفنن کہا گیا کہ پرانا مسئلہ ہے، اس لیے وہ نہیں، آئی تھنک اتنا نہیں، وہ بیوقوف، وہ اس کو سمجھ ہے کہ 1000 سال سے مراد انڈیا پاکستان سے علاوہ ہندو مسلم، اٹس اے لانگ ایشو. صحیح. تو یہاں پہ کیا لو کیا دو کی پالیسی ہو سکتی؟ یہاں کے بڑا اچھا دیکھنا، پہلی بات ہے کہ ٹرمپ نے آ کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جو ہندوستان نواز پالیسی تھی امریکہ کی وہ نہیں ہے. انہوں نے پاکستان اور انڈیا کو برابری کا بیان دیا. یہ تو سر سب سے زیادہ انہیں آگ ہی اس بات کے اوپر لگی. دیکھیں نا، آپ کو کیا کہہ رہے تھے پچھلے 10-20 سال سے ایف پیک،
کہ افغانستان اور پاکستان اسٹریٹجی ہے ہماری ایف پیک, کہ یہ جسے انگریزی میں ڈی ہائفنیٹ ہو گیا. پاکستان ڈفرنٹ لیول ہے, انڈیا کا لیول ہی بہت اور ہے جی, انڈیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں کہا نو, اس نے جو کل بھی بیان بھی پرسوں دیا ہے کہ ہم چاہیے ان دونوں کو دے شوڈ گو فار ڈنر ٹوگیدر. جیسے دو نوجوان ہوتے ہیں کہ یار تم کیا کر رہے ہو, دونوں بچوں کو انڈیا کو تو بہت ٹریٹ کر رہا ہے. انڈیا کا جو اپنا زوم تھا کہ سیلف امیج تھا, ہم تو بڑی طاقت ہے, ہم تو UN سیکورٹی کاؤنسل میں ہونا چاہیے, وہ تو ختم ہو گیا سارا. اور کس نے کیا؟ ٹرمپ. دوسرا, اس نے کہا کہ ان کی جو 1000 سال سے ان کی گڑبڑ ہے یا لڑائی ہے یا دشمنی جو بھی کہیں آپ, اس کا جڑ کیا ہے, بنیادی تنازع کشمیر. اس نے نبض پہ ہاتھ رکھ دیا ہے نا. وہ نبض پہ ہاتھ رکھنے سے ہمیں تسکین محسوس ہو رہی ہے, اسے درد محسوس ہو رہا ہے. وہ تو ہوگی, پرابلم تو ان کا تھا. ہمارے دیکھیں نا, ہمیں تو یہ تھا کہ امریکن پالیسی کا ٹلٹ آ گیا تھا 9/11 کے بعد ٹورڈز انڈیا. انڈیا کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کی 2006 میں بش نے, پھر انڈیا کے ساتھ اوباما نے 2 دفعہ انڈیا گیا, پاکستان نہیں آیا. بائیڈن بھی کسی پاکستانی سے بات نہیں کی, ٹیلی فون تک نہیں کیا کسی کو, اور ان کے ساتھ سارا کرتا رہا اور سپورٹ کرتا رہا. تو وہ سڈنلی یہ تو ان کے لیے تو یہ اٹ از دا ورسٹ نائٹ میئر. ان کی ساری اسٹریٹجی انڈیا کی کلیپس ہوگی. لیکن سر اگر ادھر دیکھیں تو برابری کے اصول پہ فیصلہ ہوگا نا, کہ ادھر بھی اتنا برابر دے دو, ادھر بھی اتنا برابر دے دو. پانی کے معاملے کے اوپر تو وہ ہم پہ برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ہمارا پانی روک کے. تو کیا برابری اب بات چھوڑیں, اب ہے کہ جو ہندوستان کے جو, اور ہندوستان نے کہا تھا ہم تیسری فریق کو کبھی شامل نہیں کریں گے. وہ ان کا سب سے بڑا, اور ہمارا تو ثالث کو شامل کشمیر بھی آ گیا, تیسرا فریق بھی آ گیا, برابری بھی آ گئی. تو یہ کیا کہاں گیا وہ گریٹ انڈیا ہندوستان وغیرہ؟ وہ تو کہتے ہیں انڈیا اینڈ پاکستان. تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہو گیا, یہ ہمارا تو اسٹیچر ہی بڑھ گیا اور انڈیا کا جو لیول ہے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے. پلس اس نے خود والنٹیئر کیا ہے. اور میں بڑی دیر سے یہ کہہ رہا تھا, کئی ٹی وی پروگرام میں میں نے کہا کہ ٹرمپ کی بڑی پازیٹیو سوچ ہے پاکستان کے بارے میں, پاکستانی عوام کے بارے میں. اس نے جولائی 2019 میں بھی کہا تھا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں کشمیر کے لیے. کشمیر اس کی ریڈار سکرین میں ہے. تو یہ انہیں خود کر دیا, تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. تو ٹرمپ سے ہم خیر کی توقع رکھیں. سر کس حد تک خیر کی توقع, کہ ابھی سعودی عرب کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوئے, جس میں صرف F-35 جو ہے وہ, اگر میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا, تو $142 بلین کی وہ کھیپ جو ہے, اور $1 ٹریلین جو ہے وہ میرے خیال سے ٹوٹل ان کی ڈیل جو ہے ٹوٹل $2 ٹریلین ہے. 2 ٹریلین, $1.4 ٹریلین UAE دے گا, صحیح, $600 بلین MBS دے گا, 2 ٹریلین ہو گئے. صحیح. اور اب انہوں نے کہا کہ 600 سے بڑھا کے ہم 1 ٹریلین کر دیں گے, اور $142 بلین جو ملٹری ڈیل ہے. تو یہ اس کے بعد پھر آخری جملہ کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی. اس کے بعد شامی صدر کو بھی یہی پیغام دینا. تو اسرائیل اور فلسطین کا تصفیہ کن بنیادوں پہ, کن حالات پہ, کن کنڈیشنز پہ دیکھتا ہے؟ تو اس سے پہلے کیا ہوا آپ نے کہا نا, اس کے بعد یہ کہا اس نے. اس سے پہلے کیا کہا؟ اس کے آنے سے پہلے سعودی عربیہ نے اعلان کیا کہ ہم امریکہ سے بڑے قریبی تعلقات چاہتے ہیں اور امریکہ سے قربت جاتے ہیں, لیکن اس دورے میں ہمارا فوکس اسرائیل نہیں ہوگا.